نوجوان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کماؤ، مال حاصل کرو، طاقتور بنو، تعلیم حاصل کرو۔ تم کو معلوم ہے میں اپنے نوجوان سے کہا کرتا ہوں کہ ابھی چند سال ہوئے 100-200 سال کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انگریزوں کی تاریخ 500 سال کی تاریخ، یہ سب تاریخ داں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں کوئی صحرا میں نہیں آواز لگا رہا ہوں اور بے پر کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں۔ 500 سال پہلے انگریز دور گمنامی میں تھا اور لندن کے اندر کیچڑ تھا۔ 500 سال پہلے نہ سڑکیں بنی تھی، نہ مکانات تھے، نہ روشنی تھی۔ اور آپ کا شہر بغداد 500 سال پہلے خون برستا تھا، وہاں خون برستا تھا، سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے۔ کنگن کا اگر ہاتھ پہ ہو تو شیشے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھیں کھولیے اور دیکھ لیجئے کہ یہ دیکھیے کنگن ہے۔ اسی طرح میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا ثبوت موجود ہے۔ آپ کے خلفاء اور آپ کے بادشاہوں کا اتنا رعب تھا کہ یورپ کے بادشاہ اپنے سکے کے اوپر، سونے اور چاندی کے سکوں کے اوپر کلمہ چھپواتے تھے اور کلمہ نصب کرتے تھے تاکہ بادشاہ راضی ہو جائے۔ بادشاہ انگلینڈ کے برٹش میوزیم میں، انگلینڈ کے برٹش میوزیم میں وہ سکے موجود ہیں جو انگریزوں نے ہارون رشید اور مامون رشید کو خوش کرنے کے لیے کلمے کے ساتھ ڈھالے تھے، کلمے کے ساتھ ڈھالے تھے تاکہ بادشاہ خوش ہو جائے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر مل گیا تو نے، وہ کیا گردو ہے تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ انگریز اور یورپ کی تاریخ صرف 500 سال کی ہے اور آپ کی تاریخ 1500 سال کی ہے۔ آپ کہاں فراموش کر گئے؟ پوری دنیا کو یورپ نے فتح کیا، چاہے جاپان ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے امریکہ ہو، لیکن مسلمان قوم ایسی ہے جس نے یورپ کو بھی روندا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو؟ اسپین جو یورپ کا بہت بڑا ملک ہے، انگلینڈ سے بڑا ملک ہے، جرمنی سے بڑا ملک ہے، آپ نے دیکھا، آپ اس کا ایریا دیکھیے اور اس کی پیداوار اس زمانے میں جو تھی، 50 سال لگ گئے بادشاہوں کا محل کھودنے میں، یہ حال تھا۔ تو آپ کو اپنی قومی تاریخ معلوم ہے؟ پوری دنیا پر یورپ نے حکومت کی، یورپ پر نہ جاپانیوں نے حکومت کی، نہ چائنا نے حکومت کی، نہ ہندوستان نے حکومت کی، کسی قوم نے حکومت نہیں کی۔ صرف آپ کی قوم ایسی تھی مسلم جس نے یورپ کو روندا اور 700 سال تک حکومت کی۔ اے گلستان یورپ، وہ دن یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیا ہمارا۔ اور ہم کہتے ہیں اپنے نوجوانوں کو تم کو کچھ یاد نہ ہو تو تاج محل دیکھ لیا کرو، لال قلعہ دیکھ لیا کرو، دلی کی جامع مسجد دیکھ لیا کرو، قطب مینار دیکھ لیا کرو۔ یہ تاج محل اور یہ لال قلعہ کیا بتاتا ہے؟ اس کے بنانے والے جاہل تھے، اس کے بنانے والے پسماندہ تھے، اس کے بنانے والے محکوم تھے۔ محکوم ایسی عمارت بناتے ہیں جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہو۔ بل کلنٹن جو 2 مرتبہ صدر رہنے کا جس کو موقع ملا، وہ آ کر کے تاج محل کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے یہ تاریخی بات کہی کہ آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا۔ اس کے الفاظ ہیں، آج میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا یہ 7واں عجوبہ دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کا بنایا ہوا یہ 7واں دنیا کا عجیبہ تاج محل دیکھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو 200-300 سال پہلے تاج محل بنایا گیا ہے، 300 سال پہلے آپ کی تاریخ یہ تھی۔ تو حالات نے غبار بیچ میں پیدا کر دیا ہے، پردے لٹکا دیے، پردے ہٹاؤ تو تاریخی حقیقت آپ کو نظر آ جائے گی۔ تعلیم سے آپ کا وہ رشتہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے یورپ کے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے تبصرہ نگاروں نے کیا کہا کہ اگر مسلمانوں کی اندلس پہ حکومت نہ ہوتی، اگر مسلمانوں کی اندلس پہ حکومت نہ ہوتی تو یورپ کی ترقی 100 سال پیچھے ہو جاتی، اور بعض لوگوں نے کہا 500 سال پیچھے ہو جاتی۔ یہ سب جو یورپ میں برباد کیے گئے، مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، ان کے سائنسداں، ان کے پڑھے لکھے اطباء اور ان کے سب جتنے بڑے اہل علم تھے ان کو یورپ نے خرید لیا، کیونکہ دماغ تو پیسے سے خریدے جاتے ہیں، ان کو خرید لیا اور ان کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن آپ تیار تو ہوں۔ راہ خود بول کے بتاتی ہے، نشان منزل چلنے والا بھی تو ہو گردش ایام کے ساتھ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو روز کوشش کرتے ہیں راستہ ان کو ملتا ہے، اور جو راستے پہ آتے ہی نہیں، گھر پڑے رہتے ان کو راستہ نہیں ملتا ہے۔ ٹھوکریں کھائے گا آدمی، چل گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ ایکسیڈنٹ کا کیا مطلب ہے کہ آدمی آیا، اس نے زندگی کا ثبوت دیا، اس نے حرکت کی، وہ چلا پھرا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جو
معذور ہیں، جو اپاہج ہیں، جو لنج ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کرتے ہی نہیں، وہ زندگی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے؟ تو اس لیے میرے عزیزو، دماغ کو اللہ تعالیٰ، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہیں۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو تعلیم سے کتنی دلچسپی تھی، آج ہمارا جہالت سے وہ رشتہ ہے جو چولی اور دامن کا، چولی دامن سے الگ نہیں ہوتی، دامن چولی سے الگ نہیں ہوتا۔